نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سوالات اور جوابات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور سوالات مسلسل وصول ہو رہے ہیں، اور یہاں سے بھی جتنی فرصت اور اللہ کی توفیق ہو یہ جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ رات کام پر دیر ہو جاتی ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت صرف گھر پہنچ کر ہی ملتا ہے۔ عموماً رات 11 یا 12 بج جاتے ہیں، تو اتنی تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھنا آدھی رات گزرنے کے بعد درست ہے یا نہیں؟ عشاء کا وقت جو ہے اس کے بارے میں دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جب چند ایک تارے ہوتے ہیں، اور پھر مرحلہ آتا ہے جب آسمان پہ تارے گھنے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اندھیرا گہرا ہو جائے، جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ شدید اندھیرا جب طاری ہو جاتا ہے تو گویا وہ عام لفظوں میں عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں اور ان کے شاگردوں میں بحث ہے اس بات پہ کہ وہ جو سرخی آتی ہے اس کا ختم ہونا ہے یا سفیدی کا ختم ہونا ہے۔ اتنی علمی مباحث ہم نے نماز پہ کافی تفصیل سے ریکارڈنگ کرائی تھی، اور وہاں اوقات کی بحث کی ہے، اسے آپ وہاں سن سکتے ہیں۔ کئی سال پہلے یہ مسئلہ اور نماز کے مسائل پہ کئی بیانات مسلسل ریکارڈ کروائے تھے تاکہ لوگ اپنی نماز درست کریں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ عشاء کی نماز نصف شب کے بعد مکروہ ہوتی ہے یا نہیں، یا پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو اب نصف شب نکالیے کہ رات آدھی کب ہوتی ہے۔ سورج کا غروب ہونا اس سے لے کے صبح صادق کا جو وقت ہے یہ ہے رات شرعی۔ دن اور رات کو پہچاننا چاہیے کہ شریعت جس کو دن کہتی ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور وہ غروب تک یہ دن ہے۔ اور عرف عام میں طلوع کا جو وقت ہے سورج کے چڑھنے کا، اس سے لے کے سورج کے ڈوبنے کے وقت کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دن ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں جب صبح صادق ہو گئی، جب ہر طرح تہجد کیا اور عشاء کیا اور وتر کیا، سارے نماز کے اوقات ختم ہو گئے اور صبح صادق ہو گئی، اور روزہ دار روزہ رکھتا ہے اب کھا پی نہیں سکتا، اس سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک یہ دن ہے، اور سورج کے ڈوبنے سے لے کر پھر اس صبح صادق تک رات۔ فرض کر لیجئے کہ سورج ڈوبتا ہے 6 بجے اور صبح صادق ہوتی ہے 4 بجے، تو یہ 10 گھنٹے ہو گئے۔ اب اس کا آپ نصف نکال لیں، 5 گھنٹے ہو گئے، اسے 6 میں آپ شامل کر لیں تو 6 اور 5 11 ہو گئے۔ تو 11 بجے شریعت کی نگاہ میں یہ نصف شب ہے۔ اس 11 سے پہلے عشاء کے فرض پڑھ لینے چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے اس میں تاخیر کر دیتا ہے، عذر کیا ہے؟ اس آدمی کو چھٹی نہیں ملتی، نوکری ایسی ہے۔ عذر کیا ہے؟ سفر کر رہا ہے۔ عذر یہ ہے کوئی کہ شدید مجبوری، ایسا کام پیش آ گیا ہے کہ وہ آدمی کو فرصت ہی نہیں مل رہی۔ یہ سارے عذر جو ہیں نصف شب کے بعد اگر وہ فرض پڑھے گا عشاء کے تو اس کے لیے کراہت نہیں ہو۔ بیمار ہے، نہیں اٹھا جا رہا، مشکل سے نیند آ رہی ہے، مشکل سے سویا ہے، کئی دن کا جگ رہتا ہے، نفسیاتی کیفیات ہیں۔ ان نفسیاتی کیفیات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی اتنے دن سے نہیں سویا، معذور ہو رہا ہے بیچارہ، یا شدید دکھ کی حالت ہے، غم کی حالت ہے، اب اس پہ زور دینا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔
ہاں یہ ہو سکتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے اپنی نیند کچھ پوری کر لے، اب اسے کہا جائے کہ آپ اٹھ جائیے۔ ان لوگوں کے لیے نصف شب کے بعد بھی عشاء کے فرائض کا وقت مکروہ نہیں ہوتا۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ شریعت جس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیتی ہے اور یہ کبھی کبھار چیزیں پیش آتی ہیں، سوائے اس کے کہ ڈیوٹی ایسی لگ جائے تو خیر مسلسل ہوتا ہے، لیکن آدمی مجبور ہوتا ہے، معاشی جو چیزیں ہیں معاش کی، اس کو آخر کہاں لے جائے، تو نصف شب اس کو نکال لینا چاہیے۔ فرض کر لیجئے 7 بجے سورج ڈوبتا ہے اور صبح 3 بجے صبح صادق ہو جاتی ہے، تو 7 سے اگر آپ 3 لگائیں تو یہ 8 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ ان 8 گھنٹوں میں سے جب 4 گزر جائیں گے تو 7 اور 4 11 ہو گئے۔ اب 11 بجے کے بعد اور 11 بجے سے پہلے فرض نماز کا عشاء کا وقت 11 سے پہلے بالکل درست ہے، بغیر کراہت کے ہے، اور جب 11 بج گئے تو اب فرض نماز جو ہے یہ کراہت کے ساتھ ہے، شریعت اس سے زیادہ پسندیدگی سے نہیں دیکھتی جب پڑھنے والے کے پاس کوئی عذر موجود نہ ہو، اور عذر موجود ہو تو شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے، آدمی کو رخصت دیتی ہے۔ فرض سنتوں سمیت، اس لیے کہ سنتیں ہمارے نزدیک فرائض کی تکمیل کرتی ہیں، اور اس دن بھی مسئلہ بیان کیا تھا کہ فرض کر لیجئے اس آدمی کو پتہ چلا کہ میں نے جو فرض پڑھے ہیں یہ تو نہیں ہوئے، کوئی غلطی ایسی ہو گئی، سنتیں ہو گئیں، لیکن اب جب یہ اس کی قضا کرے گا تو سنتیں بھی قضا کرے گا، کیونکہ سنتیں ہمارے نزدیک فرض کے تابع ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ عشاء کے مثلا 4 فرض تھے تو وہ پڑھ لیے، 2 سنتیں تو پہلے ہی پڑھ لی تھی، کچھ بھی نہیں۔ جب فرائض باطل ہوئے نہیں ہوئے تو ہمارے نزدیک سنتیں اس کا حصہ تھیں، یہ باطل ہو جائیں گی۔ بعض فقہا کے نزدیک سنتیں ٹھیک تھیں، چلو 2 نفل ہو گئے، ثواب ملے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب جب عشاء کی نماز وہ دوبارہ پڑھے گا تو سنتیں بھی پڑھنی پڑیں گی۔ ایک اور مسئلہ بیچ میں آیا لیکن اسے بعد میں بیان کرتے ہیں۔ عشاء کے فرائض کا تو یہ معاملہ ہے، رہ گئے وتر، تو وتر جتنی تاخیر سے پڑھے جائیں اتنا ہی سنت کے قریب تر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ عشاء کے فرائض اور سنتوں سے فارغ ہو کے سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد کے خاتمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ جتنی روایات آتی ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد 11 رکعتیں تھیں، تو 11 رکعتیں بنی کیسے سکتی ہیں؟ ہمارے نزدیک 8 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد تھی یا قیام اللیل، اور باقی 3 رکعتیں آپ کے وتر تھے۔ ترمذی میں آتا ہے 13 رکعتوں کی بھی روایت آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 پڑھے اور 3 یہ چیز تھی، اور اس طرح جتنے بھی جہاں بھی طاق عدد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں وتر کو آپ فرماتے تھے کہ اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ بڑی آسان چیزیں، اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں کہ اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے، ہمیشہ طاق عدد کا انتخاب کیجئے، 1 3 5 7 اس کو۔ روپے خرچ کرنے ہیں نا، بچوں کو دینا ہے کسی کو، 100 کی بجائے 101 دے دو، 10 کی بجائے 11 روپے دے دیں۔ 2 چیزیں خریدنی ہیں، تیسری بھی ساتھ خرید لی، ٹائرز گاڑی میں، ہوا، فرض کر لیجئے 20 رکھنی ہے تو 20 کی بجائے 21 کر لیں، 18 رکھنی ہے تو 19 کر لیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں طاق کی رعایت کرنا یہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے آدمی جتنا ہو سکے طاق پہ چلنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی لیے آپ دیکھتے نہیں کہ رات کا آغاز اللہ نے طاق نماز سے کیا ہے، اور رات کا اختتام بھی طاق پہ کیا ہے کہ وتر، اور وتر کے بعد 2 نفل پڑے گا، تو اس طاق میں جتنے بھی آپ جفت ملاتے چلے جائیں گے طاق نے طاق ہی رہنا ہے۔ اس لیے وتر بھی 3 رکھے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے نا، پھر تم نے سونا ہی ہے تو چلو 3 وتر پڑھ لو اور 2 عشاء کی نماز ساری کی ساری طاق ہوگی۔
تہجد نہیں پڑھنی، پھر تم فجر پڑھنی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ رات کی عبادت اللہ کو پسند زیادہ، اس لیے رات کی جتنی عبادت ہے یہ طاق رکھی ہے۔ وہ شروع بھی طاق سے ہوتی ہے 3 رکعتوں سے، اور اس کا اختتام بھی عشاء میں 3 وتر جب شامل ہو گئے تو جتنے بھی پڑھے گا جفت وہ سب طاق میں آ کے طاق کو مل جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ طاق ہے، یعنی ایک، اور اللہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ ہمیشہ اس نظریے سے زندگی کے مختلف مراحل گزارنے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی طاق کی رعایت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے، اس لیے وتر تو آپ جس وقت بھی پڑھیں بالکل ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز فرض کیجئے کراہت کے ساتھ ادا ہوئے فرض، وتر کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ قضا وہ کراہت اس میں آ جائے، وہ جتنا بھی آپ تاخیر سے پڑھیں گے اتنا ہی سنت کے مطابق ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے جسے اپنے آپ پہ 100% اطمینان ہو کہ میں اگر سو رہا ہوں تو تہجد میں اٹھ جاؤں گا، اور اگر کسی شخص کو 99% بھی اعتبار ہے نا اپنے آپ پہ اور 1% اس میں کمی ہے تو بھی وتر ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لینے چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ اس سنت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے واجب نماز کو ختم کر، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ جتنے بھی لوگ نفلی عبادات کو فرض پر ترجیح دیتے ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ شیطان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ صراط مستقیم میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی اچھی تقریر فرمائی ہے، کبھی موقع ملے تو اسے پڑھیے گا۔ ہمیشہ شیطان اس بہانے سے بھی اللہ سے دوری کر دیتا ہے کہ جو نفل عبادت ہے اس کو اتنی اہمیت دلا دینا آدمی کی نظر میں کہ فرض باطل ہو جائے، واجب چیز باطل ہو جائے، سنت موقدہ جاتی رہے، نفل نہ چھٹے۔ جماعت ہے، نماز ہے، شیخ نے کہا ہوا ہے کہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھو، اب تسبیح میں لگا رہے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت جماعت کا وقت ہو گیا نماز کا، نہیں میں پہلے کیوں بھئی پورا کر لیں، آپ نماز کے بعد پورا کریں۔ شریعت نے جس چیز کو فرض اور واجب قرار دیا ہے اس کی رعایت زیادہ ضروری، اس لیے کئی مرتبہ تقابل کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کو ضرورت ہے، اور ماں لمبی نمازیں پڑھنے لگے، بچے کہاں جائیں؟ وہ تنہا ہو جائیں گے نا، بیٹھے رہیں گے کہ ماں آئے اور کھانا دے، ماں آئے تو کچھ بات کریں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اولاد خراب ہو جائے گی۔ ایک بہت مدت کی بات ہے، دوست ہی سمجھ لیں، ان بیچاروں کی زندگی تنگ آ گئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ مرتد ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا شادی ہوئی ہے اور میں نے بیوی اس لیے تھی کہ حافظہ ہے، قرآن پڑھتی ہے، نیک عورت ہے، اور میں رات کو جب گھر آتا ہوں تو کنڈی لگا کے کمرے کی کوٹھی میں ایک کمرہ ہے، کنڈی لگا کے اور 10 پارے وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہے، تو میری تو صبح ہو جاتی ہے اور میں سٹ پٹا گیا ہوں کہ یہ کیا دین ہے، کیا کون اس کو جا کے سمجھائے۔ یہ چیزیں خدا سے دور کرنے والی ہیں۔ یہ سب اسی وقت آتا ہے جب آدمی کو علم ہوتا ہے کہ اس موقع پہ شریعت نے حکم کیا دیا، اس موقع پہ شریعت نے سکھایا کیا۔ آپ دیکھتے نہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ عصر کی نماز جلدی جلدی پڑھا کے تشریف لے گئے، واپس آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول یہ آپ کی عادت طیبہ نہیں، آپ تو بڑے اطمینان سے نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ چاندی کے کچھ پترے میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیے تھے، گھر میں رہ گئے، تو مجھے نماز میں خیال آیا کہ میں نے یہ لوگوں کو، غریب لوگوں کو دے کیوں نہیں دیے؟ اگر مجھے نماز میں کچھ ہو گیا تو قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا، کہے گا کہ چاندی گھر چھوڑ آئے تھے، لوگوں میں تقسیم کیوں نہیں کی تھی؟ تو میں نے جلدی نماز پڑھی تاکہ دولت کی تقسیم کریں۔ نفلی کاموں میں اور تنخواہ جیب میں، بھئی جس کے پیسے دینے ہیں فوراً جا کے دیجیے، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ شریعت کہتی ہے جلدی کرو، اس لیے یہ جو طاق ہے اور جفت ہے اور جو عبادتیں ہیں یہ اسی طرح کی ہیں کہ عبادت میں کبھی بھی شیطان اس راہ سے بہکاتا ہے، نفلی عبادات کو زیادہ اہمیت، فرض غائب ہو گئے۔ 27ویں کی ساری رات عبادت میں، واعظ سننے میں، نصیحت میں،
اور صبح گھر جا کے فرض پڑھے اور سونے کے لیے چل پڑے، یہ ساری رات سوتا رہتا اور صبح کے 2 رکعتیں فرض کی سنت جماعت کے ساتھ پڑھتا، یہ اس کو زیادہ ثواب ملتا۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، تم کو کس نے کہا بھئی نیند آ رہی ہے تو 27ویں کو اور فلاں رات کو تم ساری رات جگو؟ سو جاؤ یار، جا کے عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، جو اصل حقیقی دین ہے۔ ایک مسئلہ تو عشاء کی نماز میں جو آپ نے تاخیر کا تحریر فرمایا، اس کی صورت یہ ہے کہ اگر نصف شب سے پہلے آپ عشاء کے فرض پڑھ لیں بہت اچھا ہے، معذوری ہے تو اس کے بعد پڑھ لیں، اور وتر کے لیے پھر ساری تفصیل آپ سے عرض کر دی۔ دیکھو یہ مسئلہ اہم ہے کہ کبھی کبھی آپ میں سے جو ریگولر نماز پڑھتے ہیں نا مسجد میں، کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ امام کہتا ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، دوبارہ پڑھی جاتی ہے نماز۔ امام صاحب جب یہ کہیں کہ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، مجھ سے فلاں فرض چھوٹ گیا ہے، تو یہ جو نئے آنے والے ہیں نا پیچھے، مثلاً 2 بجے ظہر ہوتی تھی، امام صاحب نے 2:10 پہ کہا کہ نماز میں ایک فرض مجھ سے چھوٹ گیا ہے، نماز دوبارہ پڑھنی۔ اب 2:11-12 پہ جو آئے گا اسے کیا پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو حیران ہوگا کہ 2 بجے نماز ہوتی ہے، 2:10 پہ آج جماعت کھڑی، شامل ہو گیا، وہ تو بعد میں اسے پتا چلے گا نا کہ ہوا کیا ہے۔ اب یہ جو آدمی اس وجہ سے شامل ہوا، اب امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ تو فرض کو پورا کر رہا ہے نا، یہ آیا ہے سنت موقع، جماعت میں شریک ہو گیا یہ آدمی، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور اگر امام یہ کہہ دے کہ واجب چھوٹ گیا اور تم لوگوں نے لقمہ بھی نہیں دیا اور واجب کو میں ترک کر بیٹھا ہوں، اور واجب کے ترک کی وجہ سے میں نماز دوبارہ پڑھا رہا ہوں، مثلا اس سے کہا کہ عبدہ و رسولہ پڑھ کے 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہونا چاہیے تھا، مجھے خیال ہی نہیں رہا اور میں تو آگے درود شریف پڑھ گیا، اٹھنا واجب تھا، میں نے یہ کام نہیں کیا، اب میں واجب کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں، تو وہ جو نیا آنے والا ہے نا جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اگر اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ امام پہلی صورت میں فرض پورا کر رہا تھا، دوسری صورت میں جو نماز میں نقصان واجب کا رہ گیا ہے، یہ دوسری جماعت نقصان پورا کرنے کے لیے حقیقی جماعت نہیں ہے، یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ امام کا فرض ہے کہ وہ دیکھے میری نماز کیوں نہیں ہوئی، فرض چھٹا ہے یا واجب۔ اگر وہ سمجھتا ہے واجب چھٹ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک آدمی کو کھڑا کر دے اور نئے جو پیچھے آنے والے ہیں ان کو منع کرے وہ آدمی، اور کہے امام صاحب واجب کے ترک کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھا رہے ہیں، اس لیے لہٰذا آپ اس جماعت میں شریک نہ ہوں، یہ حقیقی جماعت نہیں ہے، یہ جماعت نقصان پورا کرنے کے لیے ترک واجب کی بنا پر۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے عام طور پہ غفلت پائی جاتی ہے، نتیجہ یہ کہ لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے۔ خدا معلوم پھر موقع ملے نہ ملے ایک اور مسئلہ آپ سے عرض کروں، نماز بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں ایک آدمی جماعت میں ملتا ہے اور اس کے ذمے کوئی نہ کوئی رکعت باقی ہے، 1 2 3 4 جتنی بھی رکعتیں باقی ہیں اس سے بحث نہیں، کوئی نہ کوئی رکعت اس نے اٹھ کے پڑھنی ہے۔ امام صاحب پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، یہ اس صاحب کی غلطی میں شریک ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس سے بھی بحث نہیں ہے، یہ امام کے پیچھے آیا ہے اور اس سے کوئی رکعت اٹھ کے پڑھنی ہے۔ امام جب سجدہ سہو کرے گا نا تو یہ جس نے کوئی نہ کوئی رکعت پڑھنی ہے، اگر یہ اس سجدہ سہو کے سلام میں شریک ہوا اور نماز کے ذمہ بھی کوئی بھی 1 2 3 4 رکعتیں باقی ہیں، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ختم، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ امام سجدہ سہو کے ذریعے تکمیل کر رہا ہے جو بھی اس پہ نے واجب کو ترک کیا۔ سلام نہ پھیرے، امام کے ساتھ 2 سجدے کرے گا، سلام نہیں پھیرنا،
یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کبھی سجدہ سہو میں امام اگر سلام پھیرے تو آپ دیکھیں پیچھے صفیں کھڑی ہوتی ہیں لوگوں کی، جن کے ذمے 1 2 3 4 رکعتیں کچھ باقی رہ جاتی ہیں، اور وہ سب اس سلام میں شریک ہوتے ہیں اور سب کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی نماز کی رکعت اپنے ذمے باقی ہے اور امام صاحب سجدہ صاحب کا سلام پھیرے ہیں تو ہمیں سلام میں شریک نہیں ہونا، ان رکعتوں میں شریک ہونا، ان 2 سجدوں میں شریک ہونا ہے۔ اگر سلام امام کے ساتھ پھیرا نماز باطل ہو، دوبارہ پڑھ۔ ایک اور سوال تحریر فرمایا ہے کہ درود شریف کا مختصر صیغہ جس کو تسبیح میں پڑھا جائے کون سا؟ بہت ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا نا دعائے قنوت کے آخر پہ کہ بیٹے یہ بھی پڑھا کرو، وصلی اللہ علی نبیہ الکریم، بہت سیرے، وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ واو اگر ملا لیا جائے نا اس کے ساتھ وصلی اللہ علی نبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الامی، بہت فصیح اور بلیغ معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہے تو لغت کی بحث، اس کے بحث کو اب کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، لیکن ایک ہے کہ صلی اللہ علی نبی الکریم، اور جب وہ کہتا ہے وصلی اللہ علی نبی الکریم تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ واو کا لفظ جو ہے نا اس درود میں بڑی وسعت پیدا کر دیتا ہے، اللہ کو یہ انشاءاللہ یقیناً پسند آئے گا۔ اور چھوٹا سا صیغہ آپ دیکھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، یہ سب چھوٹے چھوٹے صیغے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، ان میں سے کوئی بھی صیغہ آدمی اپنا لے، کسی بھی عبارت کو لے لیا جائے، یہ درود شریف بھی ہے، ثواب بھی ملے گا، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ان کی کتاب ہے شفاء العلیل، اس میں کہتے ہیں کہ اوصانی والدی، میرے والد شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ عنہ کے والد بہت بڑے صوفی، بڑے فقیہ تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا رہی کہ وہ فتاوی عالمگیری کی تدوین میں شریک ہوں، لیکن وہ نہیں گئے۔ ان کا تو بڑا دلچسپ قصہ ہے، انہوں نے ایک مفتی صاحب کے گھر گئے تھے، مفتی صاحب تھے نہیں، تو انہوں نے جو شام کو جا کر سنانا تھا نا مفتی صاحب نے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات کو وہ سنتے تھے کہ آج کام کیا ہوا ہے، جب بھی ان کا اجلاس ہوتا تھا وہ کام کو سنتے تھے۔ اور اورنگزیب خود بہت بڑے فقیر، وہ تو مفتی چھوٹی بات ہے، اس سے زیادہ خدا نے اسے عبور دیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کے گھر گئے تو وہ تھے نہیں، بیٹھک کا بچے بیٹھک کھول دو میں بیٹھ گئے، تو انہوں نے مسودہ پڑھنا شروع کیا اور اس کے حاشیے پہ لکھ دیا کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ تو لمبی باتیں تھیں۔ شام کو رات کو مفتی صاحب جب گئے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ٹہل رہے تھے اور سن رہے تھے عبارت، تو انہوں نے کہا مسئلہ یوں ہے۔ پھر جب نشان دیکھا تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ غلط ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ کی عبارت پڑھ دی اور اس میں پھر یہ ہے۔ اورنگزیب نے کہا یہ کیا چیز کہہ رہے ہیں آپ، اگر غلط تھی تو مجھے کیوں سنائیے، یہ کیا تماشا ہے۔ بہت پریشان ہوئے، سٹپٹا گئے کہ ہوا کیا ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بعد حضرت آئے تھے۔ تو پھر گلا جا کے کیا کہ حضرت آپ آئے تھے اور ایسے بہرحال لمبا قصہ ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے والد تھے، بڑے صوفی، بڑے پہنچے ہوئے لوگوں میں سے تھے، اور حضرت نے لکھا ہے کہ اوصانی والدی، میرے والد نے مجھے نصیحت فرمائی بے مواظبت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کا بیٹے
ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہنا۔ بہا وجدنا ما وجدنا، دین اور دنیا میں جو کچھ پایا ہے نا، اس درود شریف کی کثرت سے ہی پایا کہ جو کچھ بھی رتبہ اور جو ملا ہے، علم بھی اور آخرت بھی، یہ اسی سے ملی۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف جگہ پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کو بہت کہا ہے، تو اس لیے آدمی مختصر بھی پڑھے اور کوئی وقت نکالے ہفتے میں تھوڑا سا 15-20 منٹ وضو کر کے خوشبو لگا کے بڑی محبت اور اطمینان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ درود شریف پڑھے جو حدیث میں آیا ہے، جو نماز میں آیا ہے۔ یہ اس محبت کا اظہار ہے۔ ہم اہل السنہ ہی نہیں، مطلب جو بہت زیادہ اہل السنہ میں ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں ایک ایک چیز پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے آدمی، وہ خود اس بات کے 2 جگہ فتاویٰ میں لکھا ہے کہ امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں سے جس کا نیک عمل میرے سامنے آئے گا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور تم میں سے کسی کا گناہ آئے گا تو میں اس کے لیے استغفار کروں گا، اللہ سے میں معافی مانگوں گا اپنی امت کے۔ تو اس لیے 2 دن پیر اور جمعرات، اس میں کوئی وقت نکالنا چاہیے، ادب احترام سے خوشبو لگائے، وضو کرے، بیٹھے 2-4 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایصال ثواب جو قرب خدا بندی ہے اس کے لیے پڑھے، درود شریف پڑھے، 10-15 منٹ ہی صحیح، لیکن وہ جو عمل وہاں پہنچے گا نا تو وہاں اس انسان کے لیے اللہ کے قرب کا باعث بنے گا۔ ایک سوال اور تحریر فرمایا ہے کہ کسی حکم کی علت نکل جائے تو بعد کے زمانے میں اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ مثلا ایک زمانے میں تشبہ بالکفار کی وجہ سے پینٹ شرٹ کو حرام کہتے تھے، آج کوئی نہیں کہتا۔ اسی طرح عورت کا بلا محرم سفر کرنا حرام تھا، اسے مباح قرار دیا گیا چونکہ خطرے کی علت نہ رہی۔ ٹھیک ہے، داڑھی کے وجوب کی علل میں سے ایک یہود کی مخالفتی تھی، مگر آج وہ نہ رہی، تو کیا داڑھی کا حکم سنت موقدہ سے مستحب بن جائے گا؟ ایسے نہیں۔ آپ نے جو اصول کی بات بیان فرمائی ہے نا، یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ کام چیز کی جگہ اس کی علت نکل گئی، جب علت نکل گئی تو اس کے بعد کام کو مستحب کا درجہ رہ جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی پہ اضافہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کے لیے تشریف آوری ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، تو کافروں نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان کمزور ہو گئے، ان کی صحتیں گر گئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حالت احرام میں چلو بیت اللہ میں حاضری ہو تو پہلے چکر جو ہیں وہ ذرا پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلنا ہے، تاکہ جو دیکھ رہے ہیں نا انہیں پتہ چلے مسلمان ابھی بھی طاقتور۔ ہو گئی بات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو عمل اس وقت تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اتباع کرنا، بعد میں اس کی کیا حیثیت رہی ہے؟ اب منع کرتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تکلیف ہوگی، اور بعض لوگوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ ایسے بھی افراد امت، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت تھی، اب تو ایسی ضرورت نہیں رہی۔ اور ایسے بھی ملیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس پہ غور فرمایا تھا، اور غالباً یہ فرمایا تھا انہوں نے یا کسی اور نے کہ اب ہمیں ترک کر دینی چاہیے، اور پھر فرمایا میں نہیں چھوڑ سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا لہٰذا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو وہ جو حکم کا اس وقت اہمیت تھی وہ کم ہو گئی۔ آپ کی اصول کی بات درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ داڑھی کو سنت موقدہ سے مستحب پہ لا رہے ہیں نا، وہ تو سنت موقدہ ہے ہی نہیں، اس کا کیا کریں گے؟ وہ تو واجب ہے۔ امت کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک داڑھی کا رکھنا سنت موقدہ نہیں، اسے واجب کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کی ایک پہچان قرار دیتے ہیں۔ اس علت کو تو نہیں آپ کر سکتے کہ واجب اور فرض میں جب علت نہیں رہی تو اسے اب مستحب میں یا نیچے لے آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اصول آپ کا درست ہے، لیکن
جو آپ نے اس پہ اپلیکیبل جس چیز کو چڑھایا ہے اس خراج پہ، اس مشین پہ، وہ درست نہیں۔ ایک اور سوال یہ تحریر فرمایا کہ عام طور پر یہ سننے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی کم مقدار کی تفسیر پڑھنا اور اللہ کا پیغام سمجھنا زیادہ ثواب ہے بنسبت پورا قرآن تلاوت کے ساتھ ختم کرنا۔ بالکل یہ آپ نے صحیح لکھا ہے، جس نے بھی کہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ کہ قرآن کریم کو غور کرنا، تدبر سے پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، بہت بہت زیادہ ثواب ہے اس میں بنسبت عام تلاوت کے۔ لیکن اس میں ذرا سی ترمیم یہ کر لیجئے کہ سال میں 2 مرتبہ تو قرآن پاک پورا پڑھ لیا جائے، 2 مرتبہ قرآن پاک ناظرہ دیکھ کے پڑھ لیا جائے۔ دیکھ کے پڑھنا حفظ پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ حفظ کے طور پہ جب پڑھے گا تو قرآن کریم کا ثواب تو اسے ملے گا، لیکن جو دیکھ کے پڑھے گا اس میں نظر کی عبادت بھی شامل ہو گئی نا، اسے زیادہ ثواب ملے۔ تو 2 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد سارا سال چاہے وہ چند پارے ہی پڑھے لیکن غور اور فکر کر کے پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، اس کو سمجھ کے پڑھے، وہ زیادہ ثواب، کیونکہ اس سے ذہن بدلتا ہے، اللہ کے احکامات کا پتہ چلتا ہے، دین کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کو اس لیے حاصل کرے تاکہ اللہ کو خوش رکھے، اللہ کے دین پہ عمل کر کے خدا کی رضا کو پائے، تو وہ علم جو حاصل کرتا ہے وہ اصل میں تو فرمایا جنت کے راستے پہ چل پڑتا، اس لیے بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ 2 مرتبہ بس قرآن پاک ناظرہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ سنت موقدہ ادا ہو جائے، اور اس کے بعد جو وقت ہے جو باقی سال میں ملتا ہے یا کبھی بھی، اس میں قرآن کریم پر غور کرنا زبردست عبادت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، ام علی قلوب اقفالها، یہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے۔ اس وقت سچ پوچھیں تو اس امت کے اکثر افراد پہ 70-80% تو ایسے ہیں جن کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے، نہیں پڑھتے، سمجھتے ہی نہیں کہ خدا نے کہا کیا، پتہ ہی نہیں۔ سورہ فاتحہ جسے ہر دن میں اگر نماز پڑھتا ہے تو کئی مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے، اس کا ترجمہ نہیں آتا، جہاں کے وزراء کا حال یہ ہو کہ قرآن کے 30 پارے ہیں کہ 40 پارے، اور جہاں کے وزیر داخلہ اور اس طرح کے نالائق لفظ استعمال کروں جن میں خدا کا خوف نہیں ہے، مرنے کے بعد جواب دینے کا احساس نہیں ہے، یہ جھوٹے سیاسی لیڈر، ان میں سے کسی ایک آدمی کو بٹھا لو، کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، انہیں کہو سورہ احزاب میں کیا آیا ہے، مول صاحب اس آیت کا ترجمہ کر دیں، نہیں آتا، جانتے ہی نہیں۔ جو کل واللہ نہیں پڑھ سکتا بیچارہ منسٹر، وہ کیا کرے؟ آپ کو یاد ہوگا کل واللہ نہیں پڑھ سکے، 2 آدمی نہیں پڑھ سکے، دونوں یہاں کے وزیر داخلہ رہے۔ اب پھر انہیں کل ووٹ دینے جائیں گے نا، اللہ کے ہاں آپ بھی جواب دیں گے کہ ہم نے چنا کس کو۔ بات موضوع سے ہٹتی ہے، لیکن ایک لطیفہ سنا دوں، شاید یہ سن 18 میں یاد رہے لوگوں کو۔ ایک فرضی کردار ہے، اصل کردار بھی تھا لیکن لطیفوں کا ایک فرضی کردار ہے، ملا نصر الدین۔ ترکوں نے ملا نصر الدین پہ بہت لطیفے بنائے، جیسے فرض کر لیں یہ مصری بہت لطیفے بناتے ہیں، پاکستان میں پٹھانوں پہ بہت لطیفے بنتے ہیں، انڈیا میں سکھوں کے لطیفے ہی لطیفے۔ اسی طرح ملا نصر الدین ترکی والوں نے ایک ایسا کردار ہے جس پہ لطیفے بہت بنائے۔ تو وہ کہیں ضرورت کے تحت گدھے کو سیڑھیوں سے چڑھا کے چھت پہ لے گئے،
جو بھی سامان گدھے پہ لدا ہوا تھا جا کے چھت پہ اتار دیا۔ اب ملا نصر الدین نے بڑی کوشش کی کہ گدھا کسی طرح واپس ہو جائے اور گدھا واپس ہی نہ ہو۔ انہوں نے اس کا کھانا سامان سیڑھیوں میں رکھا، گدھا آیا، اسے دیکھا، اور گدھے نے شاید سوچا کہ اب اتنی سیڑھیاں نیچے کون جائے، وہ پھر واپس پلٹ گیا۔ انہوں نے پھر ترکیب کی، جا کے اسے مارا، گدھا پھر کبھی ادھر کبھی ادھر، نیچے ہی نہ جائے۔ انہوں نے 2-4 پڑوسیوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ گدھے کو پکڑو۔ جب گدھے کو پکڑنے لگے تو وہ اچھلنے لگا۔ اس نے کہا بھائی تم اپنے گھر واپس جاؤ، یہ جو اچھل کود ہے نا، یہ میرا گھر بڑا کمزور سا ہے، ایسے نہ ہو کہیں چھت ہی نہ گر جائے۔ تو جب واپس چلے گئے تو گدھے نے دیکھا یہ تنہا ہے، یہ اس کے قریب ہوئے تو اس نے ایک لات کھینچ کے ماری، پیٹ ان کے تکلیف شروع ہو گئی، نیچے چلے گئے اور جا کر مرہم پٹی کی، دوا لی۔ چند گھنٹے بعد پھر فکر ہوئی کہ کسی طرح اس گدھے کو اتاروں، یہ کیا مصیبت بن گئی۔ تو گدھا اچھلنے لگا، اس نے کہا یا اللہ مہربانی کر، یہ اچھلنے لگا، گدھا نیچے ہی نہیں جاتا، ہوگا کیا؟ اور ساتھ ہی دھڑم سے چھت گری، اور جب چھت گری تو گدھا بھی نیچے، ملا نصر الدین بھی نیچے، اور چھت بھی نیچے۔ تو دھماکہ ہوا، محلے والے آئے، انہوں نے کہا ملا صاحب کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا چھت تو گر گئی مگر زندگی بھر کے لیے سبق حاصل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا پوچھا ملا صاحب کیا سبق حاصل ہوا؟ اس نے کہا زندگی میں جو بھی شخص گدھے کو نفع بخش سمجھ کے چھت پہ چڑھائے گا نا، پھر اس کو نیچے نہیں لایا جا سکتا۔ گدھے کی جتنی بھی تعریف کرو، جب تم نے اسے ایک مرتبہ چھت پہ چڑھا دیا نا تو پھر نیچے نہیں لایا جا سکتا۔ گدھا پھر ہمیشہ اس ہوا میں اڑتا رہے گا کہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر ہے، وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ گدھے کی تعریف کا اس کا ایک تو نقصان یہ ہوا۔ اس کا دوسرا میں نے سبق یہ سیکھا کہ جن گدھوں کو تم اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا دیتے ہو نا، وہ مڑ کے تمہیں ہی ماریں گے، تمہیں ہی پیٹیں گے، تمہارا ہی نقصان کریں گے۔ اور تیسرا سبق اس سے ملا صاحب نے کہا تیسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ صرف تمہیں مار ہی نہیں پڑے گی، وہ تمہاری بڑے سے بڑی چیز کو بھی توڑ کے پھوڑ کے بیچ کے کسی بھی طرح حماقت سے جو کچھ بھی کریں، وہ احمق گدھا کوئی رعایت تمہاری نہیں کرے گا، اور سودا کرے، نیچے آئے، اوپر جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے خود اسے اوپر چڑھا دیا۔ کئی بار سوچتا ہوں یہ ان سیاسی لیڈرز ان گدھوں کو ووٹ دے کے تعریف کر کے آپ اوپر چڑھا دیتے ہیں کہ صاحب آپ تو وزیر اعظم سے کم، تو آپ کی شخصیت جچتا ہی وہی ہے۔ وہ جب بن جاتا ہے پھر دیکھو وہ کیا کرتوت کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ جو نظام ہے نا، اس کو کفر کا نظام کہیں، فسق کا نظام کہیں، کچھ کہیں، اس کی ایک ہی اولاد اس خراب عورت نے جنم دیا ہے، اور وہ ہے سیکولرزم۔ جہاں جمہوریت آئی، ہندو ہو تو ہندو نہ رہے، عیسائی ہو تو عیسائی نہ رہے، مسلمان ہو تو مسلمان نہ رہے، جس مذہب پہ لوگ قائم ہیں، یہ جمہوریت اس کا پہلے جنازہ نکالتی ہے کہ تم تو بیچ میں سے نکلو نا، پھر ہم دیکھیں گے کیا ہو۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی روح تک پہنچنا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ 2 مرتبہ بس ناظرہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد یہ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے قرآن پاک کو۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے جو تحریر فرمائی۔ ایک اور سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہم نے کہیں کہا ہے کہ صوفیہ کی کتابیں بغیر اساتذہ کے نہیں پڑھنی چاہیے، اسی طرح قرآن اور حدیث بھی اساتذہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ہماری اب بھی رائے ہوئی، حدیث کی کتابیں علماء سے ضرور پڑھے، سوچ سمجھ کے۔ علماء بتاتے ہیں نا کہ اس حدیث میں یہ وجہ ہے، اس حدیث میں یہ وجہ ہے۔ مثلا بخاری شریف پڑھا رہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آ گئی کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اب آپ خود پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے، آپ کہیں گے یہ کیا، ہم نے تو آج تک نہیں کیا، حدیث میں تو یوں آیا ہے، پریشانی۔ استاد بتائے گا کہ رفع یدین کئی جگہ ہوتا تھا،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اسے منسوخ فرماتے گئے۔ مالکیوں کے نزدیک سارے رفع یدین منسوخ ہو گئے، حتیٰ کہ یہ جو تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہتے ہیں ان کے نزدیک وہ بھی کینسل۔ حنفیوں کے نزدیک ایک جگہ رہ گیا نماز کے آغاز میں، شافیوں کے نزدیک اتنا رہ گیا، حنبلیوں کے نزدیک اتنا رہ گیا، چاروں ائمہ کے نزدیک دونوں سجدوں کے درمیان جو رفع یدین ہے منسوخ ہو گیا، اور فقہ جعفریہ والے کہتے ہیں نہیں یہ بھی کرنا ضروری ہے، لہٰذا ان کے ہاں ایک یہ رفع یدین کوئی بھی نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بھی کرنا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صحیح حدیث میں پڑھیں گے نا کہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی رفع یدین کرتے تھے، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیا، تو کوئی بھی امت میں نہیں کرتا۔ اہل تشیع اور فقہ جعفریہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر وہ ہمیشہ سلام پھیرنے سے پہلے ایسے ہاتھ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، یہ رفع یدین ان کیا منسوخ نہیں۔ اس لیے اور صوفیہ کی کتابیں تو بالکل نہیں پڑھنی چاہیے اساتذہ کے بغیر، وہ اپنی واردات لکھتے ہیں، اپنا کشف لکھتے ہیں اور بہت سی چیزیں لکھتے ہیں۔ آدمی اگر استادوں کے بغیر پڑھتا ہے نا تو پھر گمراہی کا بڑا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ نہ یقین آئے تو میڈیکل کی کوئی کتاب پڑھنا، حکمت کی کتاب آپ پڑھنا شروع کریں نا تو تھوڑی دیر کے بعد آدمی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ ساری بیماریاں مجھ میں ہیں۔ وہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پھر جاتا ہے حکیم کو، کہتا ہے حکیم صاحب یہ لکھا ہے ساری بیماریاں مجھے، وہ کہتا ہے کوئی بیماری نہیں تمہیں، یہ تمہارے دماغ میں خلل واقع ہو گیا، کوئی بیماری نہیں آپ کو، آپ بالکل ٹھیک۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اسے خدا نخواستہ یہ ہو جائے کہ کتابیں پڑھ کے میں بھی صوفی بن گیا، مجھے بھی معراج ہونے لگے، مجھے بھی اچھے خواب آنے لگے ہیں، تو گیا کام سے۔ پھر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر بیانات میں پڑھنے کے بغیر یار کام ہی کیا ہے؟ یا تو آدمی عبادت کرے اللہ کی، دین ضروری حد تک سیکھے، فرض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنت کیا ہے، بس ضروری حد تک جو دین کی چیزیں ہیں نا وہ سیکھ کے زندگی کھپا دے اللہ کی عبادت، اور وہ عبادت دعویٰ پیدا نہ کرے۔ جس دن اس عبادت نے دعویٰ پیدا کیا نا کہ تم نیک ہو اور تم عبادت گزارو، اس دن سب سے پہلے اٹھ کے توبہ کرے اور یہ جانے کہ میری ساری کی کرائی پہ پانی پھر گیا۔ جو چیز دعویٰ پیدا کرتی ہے نا اللہ کے حضور میں، اسے شرم آنی چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ چمار کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ بادشاہ، وزیر اعظم اور صدر کے پاس جا کے کہے کہ میرا عہدہ دیکھیں نا کتنا بڑا ہے، تم کیا اور تمہارا عہدہ کیا؟ اس لیے اللہ تک پہنچنے کی راہیں ہیں، علم ہے، جتنا ضروری علم ہے بس حاصل کر لیا، نہ پڑھے زیادہ، لیکن عبادت کرے، خدا کو یاد کرے، فتوے کی طرف نہ جائے، اس کو چھوڑ دے۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ علم میں کمال حاصل کرے، عبادت چاہے کم ہو لیکن علم میں اس کو کمال حاصل۔ علم یہ نہیں ہے کہ کتاب دیکھوں گا اور پوچھوں گا، علم تو وہ ہے جو مستحضر ہو، ادھر زبان کھلی، کسی کی سوال کوئی اعتراض، اور ادھر سے پتہ چلے کہ سمندر کا دھانا کھل گیا ہے، دریا ٹھانٹے مار رہا ہے، اتنا علم اللہ نے دیا۔ یہ علماء متقدمین کی شان تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اتنا علم تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے 1000 کے قریب غلام تھے، حساب لیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت میں ان کا نام آیا تھا نا تو فرمایا زبیر کو میں خلافت دے دوں، لیکن وہ خرچ کرنے کا حوصلہ کہاں سے لائے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بہت محتاط تھے خرچ کرنے، لیکن زبیر رضی اللہ عنہ کا کمال یہ تھا کہ جو غلام جس زبان میں آ کے بات کرتا تھا اسی زبان میں جواب دیتے۔ پرانے مفتیوں کو دیکھیں، فارسی میں سوال آیا ہے فارسی میں، اردو میں آیا اردو میں، پنجابی میں آیا پنجابی میں، جس زبان میں سوال ہے اسی زبان میں جواب دیتے ہیں تاکہ وہ آدمی اس چیز کو سمجھ سکے۔ تو عبادت کم ہے،
کوئی نہیں، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، علم میں چلے، اس کو مطالعہ کرنا چاہیے، اسے اللہ کی ناراضگی اور رضامندی کو سمجھنا چاہیے۔ اتنا علم تھا اللہ کے ان بندوں میں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، کوئی باب ایسا نہیں تھا جس پہ وہ گفتگو کرنا شروع کرتے تو سننے والے کہتے تھے کہ شاید اس نے زندگی میں اس کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں، تاریخ کیا اور حدیث کیا اور تفسیر کیا اور فقہ کیا اور جغرافیہ کیا اور حالات حاضرہ کیا، ہر چیز میں طاق۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے والذین اوتوا العلم، اور جنہیں ہم جو علم دیے گئے ہیں، درجات، بڑے درجے ہم انہیں جنت میں دیں گے، بڑا مقام ہے ان کا۔ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ قسم کھاتا ہے لوگو اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا پروردگار نہیں، والملائکہ، میرے فرشتے قسم اٹھاتے ہیں میرے ہونے پہ، میری وحدانیت پہ، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں سے جا کے پوچھو جنہیں میں نے علم دیا ہے، قائمًا بالقسط، وہ اپنے علم کے ساتھ انصاف کی بات کرتے ہیں، یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ خدا نے اہل علم کو اپنا گواہ بنایا ہے۔ آپ غور کرتے ہیں، ہمیں ذرا سی مقدمے کچہری میں کسی کی گواہی دینی پڑ جائے تو 100,000 منتیں اور احسان اس کا جان کر اسے گواہ کہتے ہیں میرا گواہ یہ ہے جی، آپ اس سے اللہ کہتا ہے میری گواہی توحید کی اور وجود ہونے کی لینی، اہل علم سے پوچھو۔ اس لیے دوسرا راستہ اختیار کرے، عبادت میں لگ جائے۔ ایک عام آدمی کون سی کتابیں پڑھ سکتا ہے جس سے اشکالات پیدا نہ ہو؟ بھائی ہر صدی میں نا لوگوں نے اس صدی کی زبان میں کتابیں لکھی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ 5ویں 6ٹھی صدی کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی اور ہماری سمجھ سے بالا ہے، نہیں سمجھ آتی۔ ہم یہ چاہیں کہ 2ری 3ری صدی ہجری کی فلسفے کی اور منطق کی اور علم کلام کی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں 3ری اور 4تھی صدی ہجری کی، نہیں سمجھ میں آتی۔ ہر زمانے میں اللہ نے بڑا کام لیا ہے، اللہ کے ایسے نیک بندے جنہوں نے لٹریچر تیار کیا، انہوں نے محنت کر کے آسان چیزوں کو لکھا ہے تاکہ امت میں جو جہالت آ گئی ہے یہ دور ہو اور لوگ تعلیم کو حاصل کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اب سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو اتنے بد نصیب ہیں، اتنے محروم ہیں اللہ کی جانب سے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی ان 3 صدیوں میں کوئی عالم دین کے معیار پر ایک فرد آپ کہنا پوری امت میں اگر کوئی ہے تو یہ شاہ صاحب نے ورلڈ آرڈر مرتب کیا تھا۔ امریکہ کا ورلڈ آرڈر آتا ہے، ورلڈ آرڈر کسے کہتے ہیں؟ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں اس حکم کو جو کوئی بڑی طاقت دے اور دنیا کے ایک فرد پہ وہ مسلط ہو۔ امریکہ نے ورلڈ آرڈر جاری کیا ہے، پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ اب نظام ہمارے مطابق چلاؤ اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ مرتب کیا تھا، اگر مغلوں میں جان ہوتی نا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہندوستان میں ہی نافذ ہوتا تو یہ ذلت کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ہماری اتنی محرومی ہے کہ ابھی تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں ہی نہیں چھپی۔ ہم پڑھیں گے تو کیا، ہم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ حضرت کی کتابیں چھاپ کے ہی مارکیٹ میں لے آتے۔ مارکیٹ میں تاجر کو کہو تو وہ کہتا ہے جی میں تو تب کتاب چھاپوں جب کوئی پڑھنے والا گاہک ملے۔ اب پڑھنے والا کہاں سے لائیں؟ فارسی، ویسے فارسی اسکولوں میں تو نکلی، مدارس والوں نے بھی نکال دی۔ فارسی مدارس میں بھی نہیں پڑھاتے، رائیونڈ والے پڑھاتے ہیں یا ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں۔ فارسی بھی نکل گئے۔ فارسی نکلنے سے 1200 سال کا علم بر صغیر کا جڑ کاٹ دی۔ بچے کو فارسی نہیں آتی تو کیا مغلوں کو پڑھے گا؟ بچے کو فارسی نہیں آتی تو شاہ عبدالعزیز اور شاہ اللہ اور یہ سارے رحمہم اللہ ان کی کتابیں کون کیسے سمجھے گا؟ کیسے وہ ترجمے پہ آئے گا؟ جب ترجمے پہ آئے گا تو ترجمے میں اس آدمی کی ذہنی
صلاحیتیں شامل ہوں گی، جس نے ترجمہ کیا ہے بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے آسان لٹریچر لکھا، اسے پڑھنا چاہیے۔ سر فہرست بر صغیر میں جو آدمی ٹاپ پہ ہے نا، جس کا دوسرا مجھے معلوم نہیں، وہ محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے، کمال کی چیزیں لکھی ہیں ان کی کتابیں۔ دین کیا ہے، تصوف کیا ہے، دین و شریعت، میری مولانا مودودی صاحب کے ساتھ رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف، کتنی کتابیں حضرت نے لکھی۔ ابتدا میں وہ مناظرانہ رنگ تھا، بریلوی حضرات سے مناظرہ، اس سے مناظرہ، اس سے مناظرہ۔ پھر جب وہ رائے پور گئے نا، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیعت ہوئی ان کی، تو حضرت فرمایا صاحب مناظرہ نہیں کرتے، دل سے آ پڑ جاتا۔ بس یہ ایک جملہ حضرت کا ایسا کام کر گیا کہ جتنی صلاحیتیں مولوی سے لڑنے کی تھیں سب کی سب ڈائیورژن ہو گئی، اور کمال کی کتاب ان کی معارف الحدیث دیکھو 8-9 جلدوں میں، کس محنت سے اس اللہ کے بندے نے مرتب کی ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ ان کی کتابوں میں کوئی ایک آدھ پیراگراف ہو تو باقی سطر نہیں ملتی کہ آدمی بڑے سے بڑا انگلی رکھ سکے کہ یہ چیز شریعت کے خلاف۔ اتنا امت کا فکر تھا، تبلیغ میں لگ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے تبلیغ میں بھی بڑا کام لیا۔ لیکن ایک موقع آیا جب تقسیم ہو گئی ہندوستان پاکستان کی ان چیزوں کی، تو حضرت کا بڑا رجحان، اس کے بعد ایک عرصے تک تبلیغ میں بھی جاتے، لیکن بڑا رجحان یہ ہو گیا کہ لوگوں تک تعلیم عام کی جائے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم نے پوچھا حضرت سے، ہم نے کہا حضرت آپ کی کتابیں اتنی سادہ اور آسان ہوتی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو جب حاضر ہوئے تھے ان کی خدمت میں، اس وقت فالج ہو گیا تھا، تو ان کی اہلیہ کا جب ذکر آیا نا، اپنی بیوی کا ذکر کیا، تو اتنا روئے کہ ان کی چارپائی ہلنے لگی۔ یہ شریف شوہروں کو جب اپنے بیویوں سے محبت ہوتی ہے نا، یہ اس کی ایک نشانی تھی۔ بہت روئے۔ فرمایا میں کتاب لکھتا تھا اور میری بیوی بہت تھوڑا پڑھی ہوئی تھی، میں اسے دے دیتا تھا اور میں کہتا تھا جو لفظ مشکل لگتے ہیں نا اس پہ نشان لگا دو۔ وہ نشان لگا دیتی تھی، میں دوبارہ کتاب کو نئے سرے سے آسان کر کے لکھتا تھا، اپنی بچیوں کو، بیوی کو سناتا تھا۔ جب سب کہتے تھے سمجھ آ گئی تو پھر میں پریس میں دے دیتا تھا کہ اسے چھاپ۔ کوئی تھوڑی محنتیں ان لوگوں نے نہیں کی ہیں، زندگیاں گلا دیں اور آنکھیں گم ہو گئیں۔ دوسری شخصیت اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہیں تو ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اتنا اردو میں لٹریچر لکھا ہے کہ کمال کیا۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ ہے دین اور یہ ہے دین کے تقاضے۔ اسی طرح حضرت نے مولانا زکریا صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے اردو میں جو چیزیں لکھی ہیں کمال کی۔ بعض چیزیں بہت علمی ہیں، وہ عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ جو لکھا ہے کمال کی چیزیں لکھی۔ حکیم سعید کو پڑھیے، حکیم سعید نے چھوٹی چھوٹی باتیں، افسانے، قصے، سفر نامے، ماشاءاللہ ایک سے ایک نصیحت کی بات ہے، عقل کی بات ہے، سمجھنے کی باتیں، ایسی چیزیں لکھی۔ یہ اس امت کا سرمایہ ہیں۔ یہ ہمارے بڑے کوئی معمولی چیز نہیں تھے۔ یہ بچے پوچھتے ہیں نا کیا کیا پچھلی نسلوں نے، ہم کہتے ہیں یہ کیا، تم کر کے دکھاؤ نا، مرتے وقت جواب دے جانا کہ تم نے کیا کیا۔ یہ کتابیں پڑھنے کی ہیں ان حضرات۔ بہت سی کتابیں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، مثلا کشاف، البدایہ والنہایہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ارے یار ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ کشاف زمخشری کی ہے اور معتزلی ہیں پکے۔ آپ نے ایک جگہ پڑھا ہے ان کی تفسیر میں تقریباً الفاظ یہ لکھے ہیں کہ اہل سنت کہلانے والے گدھے، ان کا اپنا ایک مستقل مکتبہ فکر ہے نا، تو وہ اہل سنت کے بڑے شدید خلاف۔ علم اللہ نے اس شخص کو اتنا دیا تھا
کہ ہم نے اس پہ کافی تفصیل سے ایک جگہ بحث کی ہے کہ شاید یہ اہل سنہ کی طرف آ گئے تھے یا جو بھی تھا، بہرحال وہ ایک مدت ہوئی اس قصے کو چھیڑے اور ریکارڈ کروائے ہوئے۔ بیت اللہ کے دروازے صاحب کشاف کے لیے کھولے جاتے تھے۔ بڑے بڑے علماء طواف کر رہے ہوتے تھے اور زمخشری بیت اللہ کے دروازوں کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے دروازے میں، اور جو طواف میں گزر رہے ہوتے تھے کہتے تھے میرا مقابلہ کرو، مجھے بتاؤ تم اہل السنہ فلاں مسئلے میں فلاں مسئلے میں فلاں مسئلے میں میرے ساتھ آ کے بحث کر۔ اتنا ٹھوس علم تھا، تو اس لیے ان کے علم کا اعتراف اہل السنہ نے کیا ہے، مگر بہت پیچیدہ مباحث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت کا انہوں نے انکار کر دیا ہے اور بہت سی چیزوں کا، یہ تو اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اب تو ابن عربی رحمۃ اللہ کہاں سمجھنے سمجھانے والے ہیں۔ ہم نے فصوص الحکم پہ کچھ بیانات ریکارڈ کرائے تھے، تو جو حضرات آتے تھے انہوں نے کہا یار یہ ہمارے تو سب سمجھ سے بالا ہے، چھوڑو اس کو، کوئی اور بات کرو۔ بہرحال ایک بات یہ پوچھی ہے کہ یزید کے متعلق ہمارا موقف کیا ہے اہل السنہ کا؟ دیکھیں صاحب، بالکل چھنی چھنائی بات ہے کہ ہم یزید کو فاسق سمجھتے ہیں۔ ہم ایک جملہ یزید کی تعریف میں نہیں کہتے۔ انتہائی بےہودہ آدمی تھا، پرلے درجے کا فاسق و فاجر تھا اور مسلمانوں کا خون بہانے والا تھا۔ پچھلی پوری امت نے، یہ اب کچھ دو چار بے وقوف پیدا ہو گئے ہیں، یہ یزید کو سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں، اور کچھ پہلے بھی ایسے تھے، ایک طبقہ تھا اور یزید کو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ برتر سمجھتا تھا۔ ان سارے بدبختوں کو چھوڑ کے یزید جیسے آدمی کی کوئی تعریف کرے گا؟ ائمہ کے درمیان اس پہ بحث ہوئی ہے کہ یزید مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا۔ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، ان میں بحث ہوئی ہے، ان کے پیروکاروں پہ، ان کے شاگردوں میں۔ اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ مریض بچتا ہے کہ نہیں بچتا، پینل بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی ہم جیسا جاہل پہنچے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ مریض بیمار ہے، وہ کہے گا اس کی زندگی موت کا سوچ رہے ہیں، تم کہتے ہو بیمار ہے۔ یزید کا یہی حال ہے۔ ائمہ مجتہدین اس مسئلے پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ کافر تھا کہ مسلمان تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے صاف کہا کہ یہ کافر تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا فاسق تھا، اور ہم یزید کو اس وجہ سے، امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم یزید کو اس وجہ سے برا نہیں کہتے کہ وہ برائی کا مستحق نہیں تھا، ہمیں ڈر اور ہے کہ کہیں یزید کے سلسلے میں آگے چل کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ طعن و تشنیع نہ شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ یزید برا نہیں تھا، ہم تو کسی وجہ سے نہیں کہتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یزید کے کفر کے قائل ہیں، مالکی اس کے فسق کے قائل ہیں، حنفیوں کے تو کیا کہنے، بلخ اور بخارا مستقل مکتبہ فکر رہے ہیں حنفیوں میں۔ بلخ اور بخارا نے بڑے بڑے ائمہ پیدا کیے ہیں، خوارزم نے بڑے ائمہ پیدا کیے ہیں۔ حنفی فقہ اگر آئی ہوتی نا عربوں سے تو اس کا رنگ بالکل مختلف ہوتا، حدیث کا اس پہ غلبہ ہوتا۔ یہ حنفی فقہ آئی ہے ہماری ساری سمرقند سے، بخارا سے، افغانستان سے، اس کے پیچھے جو علاقے ہیں ترکمانستان وغیرہ، ان علاقوں سے آئی ہے۔ ان پہ تھا عقل کا غلبہ، اس لیے حنفی فقہ میں عقل بہت زیادہ آئی، حدیث کا وہ غلبہ نہیں رہا۔ حنفی فقہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو فقہ آئی ہے اس میں امام محمد پہ حدیث کا غلبہ تھا، کیونکہ وہ شاگرد تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ محمد نے امام مالک سے پڑھا تھا اور امام شافعی سے بڑھ گئے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے 700 احادیث سنی،
اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث امام مالک سے نہیں سنی، چپ، بس لوگ پڑھتے رہتے تھے، امام سنتے رہتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے نا، ان کے اقوال بڑا غلبہ ہے حدیث کا۔ یہ ائمہ بلخ اور بخارا، ان میں پورا مکتبہ فکر ہے جو یزید کو کافر کہتا ہے۔ یہ ہم حنفیوں کا حال ہے، کوئی چیز ہے جو اس سے چھوڑی؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی اس شہادت کا اثر کہاں تک پہنچا ہے؟ ترمذی اٹھائیں، ہم کہتے ہیں چھوڑ دو تاریخ کو، ترمذی حدیث کی کتاب ہے نا، اسے اٹھا لو۔ ترمذی میں آیا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ افراد کو حجاج ابن یوسف نے ہاتھ پاؤں باندھ کے قتل کیا، جانوروں کی طرح۔ اور یہ حجاج ابن یوسف تو اتنا بدبخت تھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ مہریں لگا دیں کہ حکومت کا باغی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ہاتھ دکھاتے تھے، گردن دکھاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں ان ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا ہوں، انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو شہید اس نے کیا، حجاج ابن یوسف۔ جہاں جہاں اسے پتا تھا کہ حکومت کے خلاف کوئی چنگاری کوئی اٹھ سکتی، سب مار دو۔ یزید اس سے بدتر تھا اور وہ یزید سے بدتر تھا۔ اتنا اثر ہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ ترمذی میں آتا ہے، حدیث سے کہاں جائیں، حدیث چھوڑ دیں۔ ام المومنین ام سلمہ کی بھی روایت ہے، اس پہ تو پھر کچھ تاریخی اشکالات ہیں، چھوڑ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کا کیا کریں گے؟ انہوں نے سوئے گھبرا کے اٹھ بیٹھے اور کہا میرے بچوں تاریخ لکھو۔ انہوں نے تاریخ لکھی 10 محرم۔ انہوں نے کہا ابا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں سو رہا تھا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بکھرے ہوئے بال، چہرہ مبارک پہ کچھ مٹی کے اثرات، داڑھی مبارک میں بھی مٹی کے اثرات، اور ہاتھ میں شیشے کا ایک برتن لے کے، اور ایک میدان ہے اس سے جگہ جگہ سے جمع ہوا خون اٹھا اٹھا کر اس میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پگڑی نہیں ہے، چہرہ مبارک، داڑھی پہ اثرات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ میرا بیٹا کربلا ہے، یہ اس میں شہید ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنی اولاد کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یہ حدیث میں آیا ہے۔ اس شہادت کے اثرات روح مبارکہ تک پہنچے ہیں اس بدبخت کو جس کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور اس نے ان لوگوں سے بدلہ بھی تو نہیں لیا۔ چلو تمہاری مرضی، فرض کر لو نہیں تھی تو بدلہ تو لیتے، کسی کو تو مارتے، کسی پہ تو مقدمہ کوئی چیز قائم ہوتی۔ اور حدیث کو کہاں لے جاؤ گے؟ انس رضی اللہ عنہ دربار میں کھڑے اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پہ میت سر کٹا ہوا ہے مارتا ہے اور کہتا ہے اچھا یہ تھا، یعنی زبان سے بولتا تھا، اور پھر رخسار پہ اس نے چھڑی ماری۔ انس رضی اللہ عنہ کا نہ کر، میں نے اس رخسار پہ، اس گال پہ، ان ہونٹوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہوئے، بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، مت کرو ایسے۔ اس یزید کو ہم اچھا کہیں، ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ کربلا میں کیا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں اس نے لشکر بھیجا، اہل مدینہ تک جب خبر پہنچی نا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی، تو اہل مدینہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے قیادت کی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے اس خون کا بدلہ نہ لیا اور حکومت کے خلاف نہ اٹھے تو پتھر برسیں گے آسمان سے، خدا کا عذاب آئے گا۔ یزید کو پتہ چلا، اس نے کہا دونوں کی خبر لو، جو مدینہ منورہ میں ان کی بھی خبر لو اور مکہ میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں میرے خلاف، اس کی بھی خبر لو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مدینہ منورہ پہنچے، اور یہ وہ چیز ہے جو کربلا نہ بھی ہوتا تو یہ تھوڑی بات ہے، اہل مدینہ کو وہ قتل کیا ہے، وہ قتل عام کیا ہے، 700 سے زیادہ یا 800 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چھوٹے عمر کے مار دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا قتل یہ کوئی جرم نہیں اس نے کیا، اور مسجد نبوی بند، گھوڑے باندھ دیے مسجد نبوی میں انہوں نے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی اس
اس ہڑبونگ سے اور یہ جو کچھ ہو رہا. مکہ مکرمہ میں جا کے پتھر برسائے ہیں اور بیت اللہ کی دیواریں توڑ دی، اور قریب تھا کہ فوج آگے بڑھتی. لم یبارک اللہ فی عمر، اللہ نے یزید کی عمر سے برکت اٹھا لی، مر گیا 3 سال کے اندر مر گیا. کہاں جائیں اس قصے کو لے کے، اور مر گیا. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، انہوں نے کہا ان طاغوتکم قد مات، وہ شیطان جو تمہارا حکمران ہے نا، اس کی موت کی اطلاع آئی ہے شام والوں، وہ مر گیا ہے، یہ بھی چھوڑ دو. یہ بھی چھوڑ دو. آخر آدمی نے ایک دن مرنا ہوتا ہے، کچھ تو اس کی اہمیت ہوتی ہے نا کہ کلمے پہ مرا، کفر بک کے مرا. کیا ان کے انجام کیا ہوئے؟ ترمذی میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کو چھوڑو، کہ کوفہ میں شور مچ گیا کہ جا سانپ نکل آیا، سانپ نکل آیا. راوی کہتا ہے ہم سب لوگ ہٹ گئے اور ہم نے دیکھا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے قاتلین کے سر لا کر رکھے گئے. تو سانپ آیا اور سانپ نے آ کے ان کے منہ پہ جھپٹا مارا، ڈسا، اور باوجود اس کے کہ وہ کہتے تھے اس کے ساتھ جسم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، وہ پھر بھی جو گردن تھی اس کو تکلیف ایسی ایذا پہنچی کہ ہلنے لگی. اور سانپ ان کے منہ میں داخل ہوتا تھا اور حلق سے نکلتا، حلق سے داخل ہوتا تھا اور منہ سے نکلتا تھا اور ڈستا تھا. لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی قریب جانے کی. یہ ان کا انجام ہوا ہے. یزید کی کوئی ایک بات ہو تو بیان کرے. اسی لیے امت میں کوئی اس طرف نہیں گیا، چاروں ائمہ کے متبعین کوئی نہیں گیا. یہ تو اب کل کے کہیں لفظ چھوکرے اور لونڈے، انہیں 2 باتیں مل گئی، یزید قسطنطنیہ. یار کدھر قسطنطنیہ میں گیا؟ ہمیں بھی بتاؤ نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیسر کا شہر جو فتح کریں گے، کیسر کا کون سا شہر تھا؟ پہلے تو یہ طے کرو. آپ کہتے ہیں کہ کیسر کا شہر استنبول تھا، اور ہمس کہاں گیا؟ وہ تو دارالحکومت تھا کیسر کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو کیسر کے شہر پہ پہلا حملہ ہوگا وہ لوگ بخشے ہوئے. جی یزید پہلے لشکر میں کہاں شامل تھا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو. پہلا لشکر جو تھا اس میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا تھا کہ ہم بخشے گئے، ہم نے کیسر کے شہر پہ حملہ کر دیا. یزید تو بعد کے مارکوں میں گیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا. جب یزید فوج کا کمانڈر تھا تو سنت یہی تھی کہ جو کمانڈر ہوتا ہے وہی جنازہ پڑھاتا ہے. وہ اس طریقے کے تحت آیا جو اسلام نے رکھا ہے، وگرنہ اس لیے تھوڑی کسی نے آگے کیا تھا کہ سب سے زیادہ نیک یہی ہے. کوئی ایک بات ہو تو اس پہ بحث کرے نا. ائمہ جتنے ہیں یہ سب یزید کے کفر یا فسق کے قائل ہیں. جو روکتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے روکتے ہیں کہ بات آگے تک نہ پہنچ جائے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہو. کون تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے کبھی یزید کی تعریف میں کچھ کہا ہو؟ نماز پڑھتا تھا تو پڑھتا ہوگا، اس زمانے میں سارے ہی نماز پڑھتے تھے. نماز کون چھوڑتا تھا؟ حافظ قرآن تھا تو ہوا ہوگا. لوگ حفظ کراتے تھے اپنے بچوں. یہ جو چیزیں اصل میں ہیں یہ کہاں لے جائیں گے؟ حرہ کے واقعے کو کہاں لے جائیں گے؟ کربلا کو کہاں لے جائیں گے؟ اس لیے یزید کو اچھا سمجھنا، اگر یہ اچھا فعل ہے نا تو سچے دل سے دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت میں یزید کے ساتھ حشر فرما، اللہ اس کے ساتھ اٹھا. یہ کیوں نہیں مانگتے؟ اتنے سخت ہیں یزید کے بارے میں ہمارے علماء. فتاوی کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ کہتے ہیں پکا فاسق، پکا گناہ گار تھے. اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں، آپ صوفیہ کو، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ معرفت عز و جل برآکس حرام است کہ خود را از کافر فرنگ بہتر می داند. اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے اس شخص پہ
جو اپنے آپ کو فرنگی کافروں سے اچھا سمجھے۔ فرمایا فرنگی کافر سے اپنے آپ کو بدتر سمجھنا چاہیے۔ اور پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ اوکارے کند یزید نے وہ کرتوت کیے کہ فرنگی کافر نے ایسے کرتوت نہ کیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی حجت اللہ البالغہ اٹھا کر دیکھیں، صاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ظالم حکمران تھے، اس میں یزید کا نام لکھا ہے کہ یہ فاسق تھے۔ ابن کثیر کو پڑھ لیں، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ناقد اور شیعہ کے ساتھ جو ان کی شام میں ایک دوسرے کو سوال و جواب اور محلی کے جو جوابات انہوں نے لکھے ہیں، اس کے باوجود شیخ مجبور ہوئے ہیں، یہ اپنی رضا سے لکھا ہے اس بات پہ یزید اچھا آدمی نہیں تھا۔ کتنے حوالے چاہیے؟ کتابوں کے ڈھیر اور انبار لگا دیں نیچے لائبریری سے نکال کے، کوئی بتائیں امت میں جو یزید کو اچھا سمجھتا۔ شیعت ان کے ساتھ اختلاف وہ الگ چیز ہے یار، وہ الگ بحثیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی رؤیت کو مانتے ہیں۔ وہ جادو کو نہیں مانتے، ہم جادو کے قائل ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کچھ اور مرتبہ دیتے ہیں، ہم کچھ اور مرتبہ۔ یہ ساری بحثیں الگ ہیں، ہوتی رہتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کبھی یہ بھی بحث ہوئی ہے کہ یزید کو ہم لوگ اچھا کہیں؟ اہل تشیع اسے برا کہتے ہیں، ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ بائیں طور ہیں کہ ہم بھی یزید کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، یہ شمر جب قتل کرنے آیا تو اس شمر کو پھل بحری تھی، برس تھا، جسم پہ داغ پڑے ہوئے تھے، تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور کہا آؤ، اور مجھے پتہ ہے تم مجھے قتل کرو گے۔ میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کو ایک چتکبرا، سفید سیاہ رنگوں والا چتکبرا اسے کہتے ہیں نا، فرمایا تھا کہ ایک چتکبرا کتا میرے بچے تمہیں شہید کرے گا۔ فرمایا آؤ تم ہی مجھے مارو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ تو اور بھی زیادہ ہیں، ہم اس کو اس پہ نہ ختم کریں۔ سعدی نے کہا، شیخ سعدی یہ جملہ سارے لوگ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے صدقے آخری جملہ لا الہ الا اللہ اس پہ موت آ جائے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ والد صاحب کہتے تھے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، اور فرماتے تھے کہ مدخل عظیم، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر اور ایمان کے ساتھ ہو، بڑا دخل ہے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت کا، ان سے محبت کرتے رہنا۔ تو جب میرے والد کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے کہا ابا جان اب یہ فرماتے تھے والد، اب یہ کہتے تھے، تو انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو، میں جا رہا ہوں دنیا سے سرشاریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا، سرشاریم سرشار ہوں ان کی محبت۔ ہم تو بے ادبی سمجھتے ہیں کہ یزید کا مقابلہ ادھر کریں، بہت دکھ ہوتا ہے۔ یزید کہاں یار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ان کے نواسے، ان کی نواسیاں، وہ لوگ ہی اور تھے۔ تو اس لیے یزید کے بارے میں صاف ہے۔ حنفی فقہا میں دو گروہ، کچھ اسے کافر کہتے ہیں، کچھ اسے فاسق کہتے ہیں، اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی۔